صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وعترتك يا حبيب الله. حاضر محترم، یہ گڈو کا علاقہ ہے. آج دوسری دفعہ حاضر ہوں اور آپ لوگوں کی محبتوں میں میں نے پچھلی دفعہ سے زیادہ وارفتگی دیکھی اور یہ اس مٹی کے اندر ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ آب و ہوا ایسی ہے کہ کوئی بھی ادھر آئے، کوئی پہاڑ نہیں ہے ادھر، کوئی بہت حسین مناظر نہیں ہے ادھر، لیکن یہاں کے بسنے والوں کے دل بڑے حسین. کیا بات ہے، کیا بات. تو میں تو پردیسی ہوں، میں تو باہر سے آیا ہوں. جیسا آپ نے میرے ساتھ برتاؤ کیا میں تو وہی تاثر لے کے جاؤں گا. کیا بات ہے حضور، کیا بات ہے. تو مجھے یہاں پہ لگا ہی نہیں ہے کہ میں پردیسی ہوں. مجھے ایسے لگا ہے جیسے میں برسوں آپ لوگوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھتا رہا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے آپ کی محبت کے نور سے اپنے دل اور آنکھوں کو خیرہ کیا ہے. اللہ پاک آپ کے دلوں کو ہمیشہ آباد فرمائے. آمین. میرے آقا کے معراج کی محفل ہے اور ویسے تو مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ جو پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تھا تو جو تقریر اور وہ عنوان تھا وہی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو جائے، دہرا دیا جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں چونکہ بس ہاتھ نہ چھوڑتا، لیکن میں چونکہ وہ کوئی تیاری شیاری تو کرتا ہوں نہیں کوئی خطاب کی. میں نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے اس نیت سے کہ میں تقریر کرنے کے لیے کوئی یا کوئی پیراگراف نہیں لکھا یا میں نے کوئی ریہرسل جس کو کہتے ہیں دہرائی، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کیا. یہ قدرتی فعل ہوتا ہے جب میں بیٹھتا ہوں. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ مجھ سے تقریر نہیں ہوتی، یعنی اگر میں اور مجھ میں سے منہا کر دیا جائے فیض میرے مرشدوں کا تو میں یہاں پر زیادہ دیر کلام نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. میں حقیقت بتا رہا ہوں. اور یہ اس کے مظہر کون ہے؟ کتنے عاشق سیدی؟ یہ عاشق سیدی، یہ میرے بابا سعید کے حیات طیبہ میں تشریف رکھیے. ایک دن میں چلا گیا خطاب کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ یہ کون سا خطاب کرنا کون سا مشکل کام ہے. تو میں نے کتب وغیرہ تو خیر پڑھی ہوئی تھی، اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا. پھر جن پور کے ہی ایک مدرسے میں کچھ عرصہ زیر تعلیم بھی رہا، تو دینی علوم بھی حاصل کی ہوئی تھی، دنیاوی علوم بھی حاصل کی ہوئی تھی، میٹرک ایف ایس سی اور جو ایک نظام ہے وہ بھی. تو جب میں وہاں پر گیا تو میں نے تقریر شروع کی اور مجھے پتہ چلا کہ 4 منٹ 4.5 منٹ کے بعد وہ تمام علم میرا تمام ہو چکا تھا. اچھا اس کے بعد پھر میں نے کوئی لگاتار اس کو کھینچا آگے کیا. 7-8 منٹ کے بعد میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. تو در حقیقت تو وہ میری اصل قابلیت تھی کہ وہ 4-6 منٹ میں بول پایا. اور اس کے بعد جب میرے والد نے پردہ فرمایا تو میں ڈر رہا تھا کہ میں تو بول نہیں سکتا. تو بہرحال مائک رکھ دیا گیا. میں دعا کی نیت سے گیا تھا کہ دعا کر دوں گا، بولا تو مجھ سے جاتا نہیں ہے. اور جب میں نے خطاب کیا تو میں نے 55 منٹ خطاب کیا. اور یقین جانیے، اور میں حقیقت یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے. میں 55 منٹ وہ بندہ بول رہا ہے جو 5 منٹ نہیں بول سکتا. تو 55 منٹ بول کے اٹھا اور پنڈال نعروں سے گونجتا تھا. تو اگر آپ کو میرے بیان میں کوئی حسن نظر آتا ہے
تو یقین جانیے یہ میرے مرشد کا حسن نظر ہے، یہ ان کی روحانیت ہے اور کچھ نہیں ہے، میری ذات میں کوئی کمال نہیں۔ اچھا چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو معراج النبی کے حوالے سے عمومی طور پر تو بہت سارے لوگ بہت باتیں علماء آپ کو بتا تو چکے ہیں، میں ایسی کون سی نئی جہت بیان کروں گا جو آپ کے علم میں نہ ہو، ایسی تو کوئی بات اب رہ نہیں گئی، پوشیدہ نہیں رہ گئی، لیکن چند باتیں دیکھو۔ کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، کیا بات کیا بات، کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے علاقے کا یہاں پہ ایم این اے آ جائے یا ایم پی اے آ جائے تو آپ اس کو روایتی تعظیم کے ذریعے یہ ہمارا وڈیرا ہے، یہ ہمارا منتخب بندہ ہے، یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دے کر اس منصب پر بٹھایا ہے، اس کو عزت سے تکریم سے لے آئیں گے، اس کی تعظیم میں کرسی لگا دیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس سے پانی پوچھیں گے، اس سے حال پوچھیں گے، وہ اس پنڈال میں معزز ہوگا، اس پنڈال میں معزز ہوگا۔ اگلے دن یہی ایم این اے چلا جاتا ہے اسمبلی ہال میں اسلام آباد میں، جہاں پر اجلاس ہے اسمبلی کا، جہاں سارے ایم این اے بیٹھے ہیں، وہاں پر یہ خاص جو ہے، جو یہاں پر خاصم خاص ہے، وہاں پر عام ہو جائے گا، کیونکہ سارے ایم این اے ہیں، اس سیٹ پر بھی ایم این اے، اس سیٹ پر بھی ایم این اے، آگے بھی ایم این اے، پیچھے بھی ایم این اے، یہاں اپوزیشن کا ایم این اے، یہاں حکومت کا ایم این اے، یہاں دائیں اس پارٹی کا ایم این اے، وہاں بائیں اس پارٹی کا ایم این اے، یہ اس حلقے کا ایم این اے، وہ اس مخصوص نشست کا ایم این اے، ہر طرف ایم این اے ہی ایم این اے، ممبر نیشنل اسمبلی۔ اب جو یہاں پہ اتنا خاص تھا، ذرا سی دیر گزری وہ عام ہو گیا۔ یہاں پر منسٹر ہیں جو خاص ہیں، ایم این اے ان کے پاس جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سر میرے حلقے کے یہ مسائل ہیں، کوئی یہ 2-4 نوکریاں آپ کی منسٹری میں مل جائیں، یہ کوٹا فلانا ہے، میں نے لسٹ جو ہے نا سیکٹری صاحب کو دے دی ہے، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان کو نوکری دے دیں، ان کا یہ ایڈجسٹ کر دیں، وہ فلانے ٹول پلازا کا ٹھیکہ تھا، وہ پرمٹ تھا، وہ یہ تھا، وہ معاملہ یوں ہے، وہ یہ ہے۔ ہر منسٹری میں اب منسٹر تگڑے ہو کے بیٹھے، یہاں پہ منسٹر خاص ہے، ایم این اے عام ہو گیا اور منسٹر یہاں پر خاص ہو گیا۔ تو منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اچھا میں دیکھتا ہوں، ابھی ذرا پرائم منسٹر نے ہمیں کابینہ کی میٹنگ کے لیے بلایا ہے، تو ذرا کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کر لوں پھر دیکھتا ہوں آپ کا معاملہ۔ تو یہ سارے وزیر اٹھتے ہیں اسمبلی ہال سے اور کابینہ کی میٹنگ کے لیے ایک ہال میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کمرے کے اندر اب سارے وزیر ہیں، یہ وہی وزیر ہیں جو اسمبلی ہال میں خاص تھے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو عام ہو گئے، کیا بات ہے، کیونکہ یہاں سارے وزیر ہیں۔ کیا بات ہے، یہاں پر کوئی کسی کو بہت زیادہ تعظیم تکریم نہیں دے رہا، ہاں یار تیرا کیا حال ہے، تو یہ ہے فلانا ہے، اور آپ سنائیں جی یہ یوں ہے، یہ ایسے گپ شپ ہو رہی ہے، برابری کی سطح پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اب یہاں پر سارے وزیر ہیں۔ اب یہاں پر یہ وزیر ایک دوسرے کے لیے خاص نہیں ہے، جو تھوڑی دیر پہلے خاصم خاص تھا اس کمرے میں عام ہو گیا، اور یہاں پر صرف ایک خاص ہے جو کرسی صدارت پر بیٹھا ہے، وہ وزیر اعظم ہے۔ سارے اس کو کہہ رہے ہیں سر عالی جناب قبلہ والی مرتبت حضور والا وزیر اعظم صاحب۔ اب وزیر اعظم کہتا ہے جی میں نے آپ کو مشاورت کے لیے بلایا ہے، کیونکہ کل میرا سربراہی کانفرنس میں جو واشنگٹن میں اقوام متحدہ کی سربراہی کانفرنس میں نے وہاں جانا ہے، وہاں پہ کچھ نکات اٹھانے، اس حوالے سے میں مشاورت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر وزیر اعظم خاصم خاص ہے، اگلے دن ان کا اسپیشل طیارہ اڑتا ہے، واشنگٹن ڈی سی میں پہنچتا ہے، وزیر اعظم وہاں لینڈ کرتا ہے، وہاں سارے وزرائے اعظم اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، سربراہان مملکت ہیں۔ وہاں پہ کوئی سربراہ مملکت اپنے کسی دوسرے دوست سے پوچھتا ہے یار ایک کون ہے، ایک کیڑے ملک دا وزیر اعظم ہے؟ وہاں پر ہمارا وزیر اعظم جو ذرا دیر پہلے کابینہ میں بہت ہی معزز و خاص تھا، یہاں پر اتنا عام ہو گیا کہ بہت سارے نام بھی نہیں جانتے یہ کون ہے۔
یہ بنگلہ دیش دا ہے کہ سری لنکا دا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وزیر اعظم کس ملک کا ہے. وہاں اتنے وزرائے اعظم بیٹھے. حاضرین محترم، ایک ہستی ایسی ہے پوری کائنات میں کہیں پر بھی چلی جائے اس کی خصوصیت عمومیت بھی نہیں بدلتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک 1,24,000 سے زائد دنیا کے خاص سے خاص ترین لوگ، جن سے خاص کوئی نہ ہو، ایسے لوگ بھی اکٹھے کر لیے جائیں، پھر بھی جب وہ جلوہ افروز ہو پھر بھی ان خاصوں میں خاص ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات دیکھو معراج کی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، معراج کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے لیے وقت ساکت ہو جائے، میرے لیے وقت رک جائے. میرے لیے وقت رکنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بتی جس رنگ میں جل رہی ہے وہیں پر تھم جائے گی، جو گھڑی کی سوئی جہاں پر ہے وہیں پر سکوت اختیار کر لے گی. کوئی آنکھ جھپک رہا ہے، آنکھ رستے میں ہے، آدھی کھلی آدھی بند، وہیں رک جائے گی. کوئی اباسی لے رہا ہے، صرف میں چل پھر رہا ہوں گا، باقی پوری دنیا ساکت، کیونکہ وقت میرے لیے تھما ہے. اب میں یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں، وضو کر کے واپس آ جاتا ہوں، پھر دوبارہ سے وقت چالو ہو جائے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ گیا وہاں سے ادھر آ گیا. میں اسی لمحے میں ادھر بھی تھا، میں اسی لمحے میں ادھر بھی تھا. بڑے بڑے غور طلب بات، at the same time and moment، بالکل اسی لمحے. میں یہاں سے چلوں کراچی چلا جاؤں، وقت تھما ہو، کراچی میں اپنے دوست احباب کو دیکھوں بریانی کھا رہے ہوں، ان کو دیکھ کے وہ بھی رکے ہوئے ہیں، سامنے بریانی پڑی ہے، میں وہاں دیکھ کے واپس آ کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ وقت رکا ہوا ہے. میرے آنے جانے میں وقت تو لگ نہیں رہا. اب میں جدھر جانا چاہوں میں جا سکتا ہوں. اب جب میں ادھر آ گیا، واپس بیٹھ گیا اور میں نے تقریر شروع کی اور وقت چالو ہوا، میں نے کہا جی میرے دوست جو ہے نا ادھر بریانی کھا رہے ہیں کراچی کو رنگی ڈھائی میں بیٹھے ہوئے. آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا؟ تو میں کہوں گا بھئی میں دیکھ کے آیا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. حاضرین محترم، پتہ یہ چلا، دو باتیں پتہ چلی کہ اگر کسی کے لیے وقت رک جائے تو جگہ کی قید بھی ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو جاتی ہے. بے شک بے شک. یہ زمان اور مکان، یہ دونوں قیود آپس میں ایسی متصل ہیں کہ اگر زمان کی قید جائے تو مکان کی قید بھی چلی جاتی ہے. ٹائم اینڈ سپیس میں ٹائم اینڈ سپیس. جیسے جنرل جب لڑائی کرتے ہیں، چلو یہ بات پھر لمبی ہو جائے اور شاید عمومی طور پر میں اپنی بات کو صحیح طریقے سے سمجھا بھی نہ پاؤں، کیونکہ آپ کو اچھے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں نا سمجھانے کے لیے. پھر یہ ہے کہ میں کچھ سرے کی دلاوڑی آندھی ہے، سندھی میں قرآنی کہنی آتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جگر گوشہ حضور امام اہل سنت، فیضان حضور غزالی زمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضور، کیا بات. اور یہاں پہ آتا رہوں گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سندھی بولا کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سندھ سے میرا ایک اور بھی تعلق ہے. ویسے آپ کو بتاؤں، میں چونکہ فوج میں 25-26 سال نوکری کرتا رہا، تو میری جو یونٹ تھی وہ بھی سندھ ریجمنٹ کی یونٹ تھی. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہاں پہ نعرہ لگتا ہے، کیونکہ لال ٹوپی ہوتی ہے سندھ ریجمنٹ کی، تو وہ نعرہ لگتا ہے کہ لال ٹوپی ساوی چندی جیے سندھی جی سندھی. تو وہ لال ٹوپی کے اوپر نا سبز رنگ کی وہ چندی ہوتی ہے جس کے اوپر سندھ ریجمنٹ کے کلہاڑوں کا نشان بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے سندھ ریجمنٹ. تو وہاں پہ فوج میں نعرہ لگتا ہے لال ٹوپی ساوی چندی جیے سندھی جیے سندھی. تو یہ والے نعرے تو خیر ہم بچپن سے لگاتے ہیں. اچھا اب میں بات کر رہا تھا کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. قید زمان و مکان کی.
روایات میں یہ ہے کہ ام ہانی کے دروازے سے لگی زنجیر ہل رہی تھی اور میرے آقا نے جو وضو فرمایا تھا اس کا پانی بہ رہا تھا، اور معراج تکمیل پذیر ہوئی جب سرکار واپس آئے تو بھی وہ زنجیر ہل رہی تھی اور پانی چل رہا تھا۔ جو پانی مٹی میں چل رہا ہو اس کو جذب ہونے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سے 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔ جذب ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ میرے آقا پر اطلاق نہیں تھا قید زمان و مکان کا، تو بعض بغض رکھنے والے کہتے ہیں نہیں وہ تو براق بہت تیز تھا۔ براق جو سواری تھی جس پر حضور بیٹھ کے اسرا پہ گئے۔ اچھا چلو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتا چلو۔ کیا بات ہے؟ یہ جو معراج ہے نا، اس کو عمومی طور پہ علماء 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اسرا مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا حصہ اقصی سے سدرۃ المنتہا، اس کو کہتے ہیں اعراج، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف، عرش اولا کی طرف اور رب کی بارگاہ میں حاضری، اس کو کہتے ہیں معراج۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں معراج، اسراء، اعراج، پھر معراج۔ کیا بات، کیا بات۔ اب براق حضور کو یہ بیت اللہ سے لے کے، مکہ شریف سے لے کے یروشلم لے گیا، اور مسجد اقصی کے باہر میرے آقا اس کی پیٹھ سے اتر گئے۔ ٹھیک ہے، بہت تیز تھا، بہت فاسٹ تھا، بہت سرعت کے ساتھ گیا، سبک رفتار تھا، لیکن کتنا بھی سبک رفتار ہو، سورج کی روشنی بھی یہاں زمین تک پہنچتے ہوئے 2.5 منٹ لیتی ہے بھائی۔ اگر 2.5 منٹ سورج سے یہاں پہ لگ سکتے ہیں تو کائنات تو بہت وسیع ہے، اور میرے آقا تو کائنات کی حدود کو پار کر کے گئے، تو 2.5 منٹ میں تو پانی وضو کا خشک ہو جاتا ہے۔ اگر براق نور کی رفتار سے بھی سفر کرتا تو بھی پانی زمین سے جذب ہو جاتا، اور حضور جب پیٹھ سے اتر آئے، روایات میں ہے کہ اس کو باندھ دیا، اس سواری کو باندھ دیا، حضور پیٹھ سے اتر آئے۔ دیکھو میں وہاں سے ادھر آیا، مجھے کتنی دیر لگی، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، میں تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ ایک نسبت جس کو پتہ نہیں میں نبھا بھی پاتا ہوں کہ نہیں پاتا، اس نسبت کی وجہ سے اتنی تعظیم، اتنی تکریم کہ وہاں سے یہاں آنے میں 12 منٹ لگے۔ کیا بات، کیا بات۔ ذرا سوچو، جو ذات مقصود کائنات ہے، کیا بات، اور 2,48,00,000 آنکھیں، کیا بات، سبحان 2,48,00,000 آنکھیں صرف ایک دید مصطفیٰ کی منتظر ہوں، حضور براق سے نیچے آئیں۔ ذرا سوچو، کوئی قدمین کو چومتا ہوگا، کوئی ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوگا، لوگوں کوئی پشت کے اوپر چمکتی مہر نبوت کو چومتا ہوگا، کوئی جو دور ہوگا وہ کہتا ہوگا میں بس اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں سے سرکار کے جبے مبارک کو مس کر دوں، میں اپنی آنکھوں کو حسن نور مصطفیٰ سے خیرہ کر لوں، حضور کا دیدار کر لوں، حضور کی دست بوسی ہو جائے، حضور کی قدم بوسی ہو جائے، حضور کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے۔ یہ 1,24,000 پیغمبروں سے زیادہ یہ وہاں دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی۔ ذرا سوچو، جب یہاں پر اتنا جم غفیر ہو، حضور کو مصلی امامت پر آتے آتے کتنا وقت لگا۔ بھئی اب تو حضور براق پر سوار نہیں،
اب تو آقا براق کی پشت پر نہیں، اب تو راکب دوش براق نہیں، اب تو براق کی پیٹھ سے نیچے اتر آئے۔ اب یہ جو وقت گزر رہا ہے، یہ جو لمحے گزر رہے ہیں، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اب بتاؤ اب براق کی تیزی کو کیسے کہو گے کہ یہ تو براق کی تیزی تھی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جس کو میرے آقا کی ذات میں بڑائی نظر نہیں آئی، اس کو براق کی ذات میں بڑائی نظر آ رہی ہے۔ تجھے سواری کی صورت تو نظر آتی ہے، سوار کا کمال نظر نہیں آتا۔ کیسی آنکھ ہے تیری؟ سنو غور سے دیکھو۔ پھر حضور جب جائے امامت پر گئے ہوں گے، پھر حضور نے نیت کی ہوگی، پھر میرے آقا کے ہاتھ اٹھے ہوں گے رفع یدین کے لیے، اور پھر میرے آقا نے فرمایا ہوگا اللہ اکبر، میرے آقا کی زبان اطہر سے تکبیر کی صدا بلند ہوئی ہوگی، اور پھر میرے آقا نے اپنے رب کی تعریف بلند کی ہوگی، الحمدللہ رب العالمین، اور 2,48,00,000 کانوں سے زیادہ کان میرے آقا کی آواز میں جھومتے ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے کبھی قیام میں بھی سجدے ادا ہوئے ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر تسبیحات بلند ہوئی ہوں گی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ وہ کیا منظر ہوگا، کیسے مقتدی ہیں، کیسا امام ہے، ایسا امام ہے، کیا بات ہے۔ یہ لمحے بھی تو گزرے۔ اب بتا، یہ بھی براق کی صورت ہے، یہ بھی براق کی تیزی ہے۔ پھر میرے آقا سدرۃ المنتہا پہ گئے، جبریل نے عرض کی حضور لا مکانی ہے، اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، میں تو قید زمان و مکان ہوں، میرے پر چلتے ہیں، میں وجود سے عدم وجود میں داخل ہو جاؤں گا اگر مکان سے لا مکان کی طرف قدم بڑھایا۔ حضور یہ بس آپ کا ہی ہے کہ آپ کی ذات ہے جس کے اوپر اطلاق قید زمان و مکان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اور پھر جو معاملہ ہوا، میرے آقا تشریف لائے، وہ ہل رہی ہے زنجیر اور پانی چل رہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات۔ وقت ساکن۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، جو حضور کے ساتھ تھا اس پر بھی وقت ساکن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھئی براق ساتھ تھا، براق جب پہنچا تو بھی وقت براق کے لیے بھی، جبریل ساتھ تھے، جبریل کے لیے بھی وقت ساکن۔ جو حضور کے ساتھ ہوگا وقت اس کے لیے بھی ساکن ہوگا، کیا بات ہے، کیا بات۔ یعنی معیت مصطفیٰ بھی آپ کو قید زمان و مکان سے مبرہ کرتی ہے۔ اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں۔ میرے آقا کا سر انور ہے اور میرے مولا کی گود ہے، اللہ، کیا بات ہے، کیا بات، سر مصطفیٰ، کیا بات ہے۔ مہد مرتضیٰ، میرے آقا محو احرام ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، علی نے 4 سجدے عصر کے ادا نہیں کیے، رب کی بارگاہ میں نہ جھک پانے کا دکھ ہے، اور یہ بھی ہے کہ کہیں میرے آقا جاگ نہ جائیں، یہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اب مقدم رکھا آقا کو، ارے میری نماز کا دکھ مجھے لاحق ہے، جائے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن حضور کے آرام میں کوئی تکلیف نہ آئے، مقدم آقا کا آرام۔ آنکھ سے آنسو نکلا فرط غم سے میرے آقا کے رخسار پہ، میں نہیں کہتا، یہ تو احادیث بولتی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات۔ میں اپنی جیب سے کچھ نہیں لے کے آیا۔ میرے آقا نے آنکھ کھولی، میرے آقا نے دیکھا علی کے ماتھے پر غم کی سلوٹیں، میرے آقا نے ہاتھ کا خفیف سا اشارہ کیا، وقت کو پلٹا دیا۔ وقت رک جانا، وقت ٹھہر جانا، وقت تھم جانا یقیناً اعلیٰ وصف ہے، لیکن وقت کو پھیر دینا یہ اس سے بڑا وہ کمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا اب یہ ہوا کیا؟ دیکھو، اگر مجھے
کوئی ایسے وقت پھیر دے یا میں اس وقت ہوتا اور میں نے یہ بوتل ایسے کر کے اٹھائی ہوتی اور وقت واپس پلٹ جاتا تو یہ بوتل وہیں پہ پڑی ہوتی اور مجھے یاد بھی نہ ہوتا کہ میں نے بوتل اٹھائی ہے، کیونکہ میرے لیے تو وقت پھر گیا۔ یاد صرف اس کو ہوگا جس نے وقت پھیرا یا جس کے لیے پھیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت اصل میں پھرتے دیکھا انہوں نے، ان دو ہستیوں نے، جو ایک ہے مصطفیٰ اور ایک ہے مرتضیٰ۔ کیا بات ہے۔ ان دو، باقی دنیا کو تو پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ وہ تو پھر ریورس میں آ گئے نا، ان کو تو یہ یاد ہی نہیں تھا کہ ہم یہ پہلے عمل کر چکے ہیں، وہ تو پھر پہلے جیسی کیفیت میں آ گئے، سورج پلٹ دیا گیا، بس پلٹتے ہوئے مشاہدہ وقت کو پھیرنے والے نے کیا یا جس کے لیے پھیرا گیا اس کے لیے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو متصل بذات مصطفیٰ ہے وقت رک بھی اس سے جاتا ہے، وقت پھر بھی اس کے لیے جاتا ہے۔ اب دیکھو، جب کوئی کہتا ہے نا 11ویں والا 72 جگہوں پر ایک وقت میں روزہ افطار کر رہا تھا، تو حیرت کیسی؟ صرف یہ جان لو یہ ذات متصل بذات مصطفیٰ ہے۔ اس کے لیے وقت تھم گیا، اب یہ چاہے یہاں پر ہو، اسی لمحے میں وہاں پر ہو، اسی لمحے میں وہاں پر ہو، ارے 72 کیا، جس کے لیے وقت تھم جائے وہ 72,000 جگہوں پر بھی پہنچ جائے تو کیا بات، 72 کیا، اس کے لیے تو وقت تھم گیا، اس کے لیے تو وقت رک گیا۔ میں یہاں سے کراچی چلا جاؤں، وقت رکا ہو، وہاں سے ہو کے واپس آ جاؤں۔ دوسری بات، جس کے لیے وقت تھم جاتا ہو وہ جدھر چاہے جہاں چاہے حاضر بھی ہوتا ہے، جدھر چاہے جہاں چاہے ناظر بھی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ اس کی منشا پہ، یہ اس کی مرضی پہ۔ میرے آقا جب یہ بتا دیا کہ آپ قید زمان و مکان سے مبرہ و ماورا ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھ متصل ہے وہ بھی، تو اب میرے آقا جہاں چاہے حاضر بھی ہوتے ہیں، جہاں چاہے ناظر بھی ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکل ہے نا، منطق کی بات ہے نا، کوئی دلیل اس میں اور تو نہیں ہے، یہ تو منطق کی بات ہے۔ ایک اور بات سنیے، کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جی ہاں ایک وقت میں حضور کے لیے یہ قید کا اطلاق ختم کر دیا، اللہ نے بلایا اور حضور تشریف لے گئے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہر وقت حضور کا اختیار ہے کہ جب چاہے وقت روک دیں، جب چاہے وقت پلٹا دیں؟ بھئی اللہ نے ایک وقت میں بلایا، حضور چلے گئے معراج پہ، یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ حضور کسی بھی وقت اس پر مقتدر ہے؟ اب اعتراض تو بغضی کرتا ہے، محبت کرنے والا تو کہتا ہے میرے نبی نے جو فرمایا سچ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، چاہے وہ ابو جہل کے سوالوں کا سامنا کر رہا ہو، چاہے اس نے نبی کا اعلان معراج سنا ہو یا نہ سنا ہو، وہ ابو بکر جس کو بھی صدیق کا خطاب ملے، تو مسلمان صدیق کا ماننے والا بنے یا کسی بغضی کا؟ صدیق کا ماننے والا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب میری بات غور سے سنیے، دیکھو حضور جب عرش اولا پر تشریف لے گئے تو یہ نماز جو ہے نا یہ تحفہ ہے معراج کا، یہ فرضیت ہوئی ہے۔ تو جو فرض ہوئی تھی تو آپ کو پتا ہے روایتوں میں واضح طور پہ لکھا ہے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، حضور تشریف لائے تو وہ حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور یہ تو بہت زیادہ ہے، حضور کچھ کم کروا لیں، امتی اتنا نہ پڑھ پائیں گے۔ حضور پھر تشریف لے گئے، حضور نے عرض کی مولا 45 ہو گئی، پھر تشریف لائے تو حضور 45 بھی بہت زیادہ ہیں، سارا دن 45 نمازیں کیسے پڑھے گا امتی؟ کچھ کرم فرمائیں، اپنی امت کے لیے آسانی فرمائیں حضور، میری تو گزارش ہے۔ حضور پھر تشریف لے گئے، حضور پھر تشریف لے گئے، پھر 40 ہو گئے، پھر حضور تشریف لائے تو پھر حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور یہ 40 بھی زیادہ ہیں حضور۔ پھر رب تعالیٰ کے حضور مکان سے لا مکان، پھر 35 ہو گئی، پھر 30 ہوئی، پھر 35 ہوئی، رب تعالیٰ بھی بار بار بلا رہے، ایک ہی دفعہ میں 5 نہیں کر رہا، ولم سے ولم سے ولم سے۔
کیا بات. لیکن اس بات سے جو ایک اور جہت پتہ چلی کہ رب نے تو اپنے حکم سے ایک دفعہ بلایا، اس کے بعد 5:45 50 سے 5 ہوئی ہیں، 9 چکر لگے ہیں. کیا بات ہے. ایک رب نے بلایا، 9 مصطفیٰ بِإِذْنِ اللہ اپنی مرضی سے مکان سے لا مکان، لا مکان سے مکان، مکان سے لا مکان، لا مکان سے مکان، مکان سے لا مکان، لا مکان سے مکان. کیا بات ہے. میرے آقا جب چاہیں، کیا بات ہے. یہ قید زمان و مکان میرے آقا کے لیے کھیل ہے، یہ موم کی زنجیریں ہیں، جب چاہیں کھل جائیں، جب چاہیں ختم ہو جائیں. میرا مصطفیٰ اس قید سے مبرہ و معبرہ ہے. بے شک. حاضرین محترم، آخری بات کرتا ہوں پھر جانا. ویسے بھی وقت بہت بیت چکا، میں تو جگراتا ہے میرا پوری رات سفر کر کے جانا ہے ملتان. آپ لوگ آرام سے سوئیں گے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اب جاؤں تو پھر فجر ہی پڑھ کے سوؤں. اتنا دور دراز علاقہ ہے تو آنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے. ابھی میرا تو شاید زیادہ ہو رہا ہے، میرے باقی بزرگ تو شاید اتنا نہیں آ پاتے اور وہ ان کی مصروفیت بھی زیادہ ہوتی ہے. دیکھو میں سی پیک سے گزر رہا تھا، یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں پوچھتا ہوں کہ اچھا یار یہ، کیونکہ میرا ادھر زیادہ آنا ہوتا ہے اب شکارپور کی سائڈ پہ. وہ بھی ہمیں نا، چونکہ میں زخمی ہو گیا تھا ایک وزیرستان کی لڑائی میں، تو وہ سرکار نے وہ انعام کے طور پہ مجھے کچھ رقبہ، زرعی رقبہ دے دیا. میں زمیندار بن گیا، تھوڑا چھوٹا ہی صحیح لیکن. تو وہ پھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، ادھر وہ آباد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آباد ہو جائے، رزق روزی کا سلسلہ ہو جائے. زمین اناج اگلے گی، کسی کے پیٹ میں تو جائے گی، کسی کی بھوک تو ختم ہوگی. تو اگر میں، رب کی دینے والا تو اللہ ہے، اگر میں اس دینے کے عمل میں وسیلہ بن جاؤں تو اس سے کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے. اچھا میں یہ سی پیک پہ آ رہا ہوتا ہوں تو اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں اچھا ملتان، یا ادھر سے جب شکارپور کی طرف ملتان سے جا رہا ہوں تو دیکھتا ہوں اچھا شکارپور. تو عام طور سے ہوتا ہے یہ شکارپور آخر میں کہیں لکھا ہوتا ہے، سب سے اوپر ہوتا ہے کراچی، پھر حیدرآباد، پھر سکھر. تو وہ ہوتے وہ نظر نہیں پڑتی یار. سکھر کے اوپر کراچی پڑا، حیدرآباد پڑا، مورو پڑا، سکھر پڑھتے بورڈ گزر گیا، کیونکہ رفتار تیز ہوتی ہے، رفتار تیز ہوتی ہے. اب وہ رات کا وقت ہو تو گاڑی کی لائٹیں ہوتی ہیں، ریفلیکٹر سے نظر آتا ہے، وہ چمکتا ہے. اب نور اتنا ہوتا ہے، روشنی اتنی ہوتی ہے، لیکن وہ رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات نیچے پڑھتے وہ بورڈ پیچھے، او یار ملتان کا تو پڑھا ہی نہیں، او یار وہ سکھر کا تو پڑھا ہی نہیں کہ وہ کب ختم ہو، گزر جاتا ہے. یہ بات کیوں کی؟ حضور جب واپس تشریف لائے نا تو انہوں نے کہا اچھا تم مکہ سے یروشلم گئے تھے، اچھا بتاؤ راستے میں ایک ہمارا قافلہ تھا، اس نے کہاں پڑھاؤ کیا؟ اب جس رفتار سے ہم سفر کرتے ہیں اور جس رفتار سے میرے آقا نے سفر کیا کہ چشم زدن میں وقت جب تھم جائے، ذرا دیکھیے اچھا یہاں پر تو پھر لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں، وہ ریفلیکٹر ہوتا ہے، وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور 27ویں کی شب کو تو چاند بھی خاموش تھا. چندہ مامو دور کے بڑے پکائیں بور کے، سو رہے تھے چندہ مامو، آرام میں تھے، محو استراحت تھے. آج نہیں چمکے، 27ویں کی شب ہے، اندھیری شب ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. میرے آقا زمین کی سطح پر نہیں، زمین سے کتنا ہی بلند، کتنا ہی اعلیٰ، کتنا ہی اونچا، کتنا ہی عرفہ، رفتوں میں محو پرواز ہے، پشت براق پہ. اور پوچھتا ہے کوئی زمین پر رینگنے والے کیڑے کو دیکھا؟ میرے آقا بتاتے ہیں ہاں ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا، وہ فلانی جگہ پہ ہے، وہ یہ ہے، وہ صبح تک پہنچیں گے، وہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. اتنی رفتار، اتنی تیزی، اتنی سرعت، اتنا اندھیرا، اس سب کے باوجود میرے نبی کی آنکھ دیکھتی ہے.
کیا بات سبحان اللہ میرے آقا کی آنکھ نور ظاہری کی محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ نور میرے آقا سے فیض کا نور حاصل کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہ ہمیں دیکھنے کے لیے، میرے آقا کو کسی کی احتیاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے، واہ واہ، صرف سطح زمین پر نہیں، صرف سطح زمین پر نہیں، حضور محو پرواز ہے، حضور زمین کے اندر چھپے خزانوں کو دیکھتے ہیں۔ کوئی نبی اپنے قبر میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، وہ سطح زمین پر تھا نہیں، وہ زیر زمین میرے نبی کی، اس نبی کی، ہم تو سب نبیوں کے ماننے والے، اس نبی کی قبر زیر زمین حضور دیکھ رہے ہیں، زمین کے اندر بھی دیکھتے ہیں، زمین کے اندر کون سا نور ہے؟ میری آقا کی آنکھ کا نور ہے۔ میرے آقا یہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو زمین کے اندر چھپے خزانوں کو دیکھتا ہے، کیا بات، حاضرین محترم، اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کو کیا پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ حاضرین محترم، قیامت کے دن اللہ نے ایک تنبیہ کی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ محبت کرنے والوں غور سے سننا۔ کیا بات، بعض لوگ کوئی میلاد کی محفل ہو، معراج کی محفل ہو، ایسے نا آپ کو ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، یار یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، میرا رب ہے محمود، اس کا عبد مقدس، اس کا نبی آخر، وہ ہے حامد محمود، حامد محمود۔ اب یہ حامد جو ہے اور وہ جو محمود ہے، یہ دونوں بڑے پیار کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، میرا رب فرماتا ہے، اے حامد، کیا بات ہے، تو ابھی تو حامد ہے، قیامت کا دن آنے دے، میں تجھے کرسی محمود پر بٹھاؤں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ جو تیرے سے بغض رکھتے ہیں نا، یہ جن کے سامنے تیری شان جب بیان کی جائے تو یہ ان کے دل مضطرب ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے وٹیج جاتے ہیں، ان کی ماتھوں پر بل پڑ جاتے ہیں، ان کی بھویں سکڑ جاتی ہیں، ان کے قلب بے چین ہو جاتے ہیں۔ تو اے حامد، یہ ان کو بھی بتا دے کہ قیامت کے دن جو تجھ سے جلتے ہیں، تیرے سے بغض رکھتے ہیں، ان کو پتا چل جائے کہ جب حشر کا دن ہوگا تو اے حامد، میں محمود اپنے حامد کو جائے محمود پر بٹھاؤں گا۔ پھر محمود جانے اور یہ جانے، پھر جو ابتر کہتا تھا اس کے بارے میں آواز آئے گی، هو الابتر ان شانئک هو الابتر، اور جو کوثر کی عزتوں کی ذکر کرتے آئے ہیں، ان کو میرے آقا اپنے دست مبارک سے گھونٹ پلاتے ہوں گے۔ یہ فرق ہوگا۔ پھر جو میرے آقا کی محبتوں میں ہوگا، پھر اس کے لیے جبریل پر بچھاتے ہوں گے پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ لوگوں، میں یہ نہیں کہتا ہم بڑے سارے نیکوکار ہیں، خطا کار ہیں۔ ابھی مدر ٹریسا گزری، یا وہ پروفیسر رتھ فاؤ تھی جو پاکستان میں جزام کے مرض کے اوپر وہ بڑی عزت دار خاتون تھی، عیسائی تھی، لیکن انہوں نے بہت خدمت کی۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو نفع دیتا ہے۔
لیکن چونکہ ظاہری طور پر اس خاتون نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ نے اس کو جو کچھ عطا فرمانا تھا دنیا میں دے دیا، اس کا بدل کیا بات ہے، بے شک۔ اس کو اس خدمت کے بدل عزت ملی، تعظیم ملی، تکریم ملی۔ وہ جہاں جاتی لوگ کھڑے ہو جاتے کہ یہ خاتون اتنی نرم دل ہے، لوگوں کے لیے اتنا کوشش کرتی ہے، کاوش کرتی ہے۔ جرمنی کی رہنے والی سفید فام خاتون، یورپ کی رہنے والی، ادھر آ کے غریب کوڑھیوں کا علاج کر رہی ہے، تو اس کی اس نرم طبیعت کی وجہ سے اللہ نے اس کو دنیا میں عزت، توقیر، تعظیم دے دی۔ جب وہ دنیا سے گئی تو لوگوں نے بہت غم منایا اس کے جانے کا کہ ایک نیک دل خاتون دنیا سے چلی گئی۔ لیکن قیامت کے دن آخرت میں اس کا، کیونکہ وہ صاحب کلمہ نہیں تھی، تو دنیا میں اس کو بدل مل گیا اس کے اچھے کاموں کا۔ اب قیامت کے دن ہم نے تو اتنے اچھے کام نہیں کیے ہوئے، ہم تو گناہ کرتے ہیں سارا دن، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی حسد، کبھی ہوس، کبھی حسرت، کبھی یاس، کبھی ناشکری کا کلمہ، کبھی نماز چھوٹی تو کوئی عبادت گئی، کبھی بدگمانی کا عظیم گناہ کر دیا، کبھی کوتاہی کی اٹھنے میں بیٹھنے میں بے ادبی ہو گئی بزرگوں کی، بڑوں کی، پتہ بھی نہیں چلا کیا خطائیں کیے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے اچھے، لیکن اندر ہی اندر اپنے اندر غلاظتیں پالے بیٹھے ہیں۔ تو قیامت کے دن ٹھیک ہے گنہگاروں میں کھڑے ہوں گے، ندامت میں کھڑے ہوں گے، ایسے شرمندہ شرمندہ کھڑے ہوں گے، پسینے بہتے ہوں گے، کلیجے منہ کو آتے ہوں گے، لیکن جس وقت حضور مقام محمود پر بیٹھے پھر صدا لگے گی محمود کے وفادار آگے آ جائیں۔ بھئی گنہگار وفادار تو گنہگار بھی ہو سکتا ہے نا، ضروری تو نہیں جو وفادار ہو وہ نیکوکار ہی ہو اور صرف نیکی کا بس کا وفاداری نہیں، وفاداری میں خطا بھی ہو سکتی ہے، وفاداری میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ حضور کوتاہی ہوئی ہے لیکن آقا جان قربان کر سکتے ہیں، اپنی بھی اپنے بچوں کی بھی۔ حضور آپ کا نام تو آئے، حسنین کا نام تو آئے، علی کا نام تو آئے، ارے بی بی خاتون جنت کا نام تو آئے، حضور جان قربان، حضور میں تو کیا، میری اولاد تو کیا، حضور میرے ماں باپ قربان، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، پھر وفاداری پر تقسیم ہوگی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ جنت اور دوزخ وفاداریوں پر بانٹی جائے گی۔ کون ہے جو اتنا تکبر کرے گا وہاں پر کہ میرے روزے مجھے بخشوا دیں گے اور میرے حج مجھے آگ سے بچا لیں گے اور میری نمازیں مجھے جنت کا حقدار بنا لیں گی؟ نہیں، وہاں صرف ایک ہی وصف ہوگا، وہ ہے وفاداری ذات مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے اور مرتے دم تک نبی کے وفاداروں میں سے، نبی کی آل کے وفاداروں میں سے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاور ہاؤس کے لیے بھی، تمام حاضرین کے لیے بھی، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا حاصل محفل ہے، پریسپیٹیٹ، درد نہ شراب کے اس حصے کو کہتے ہیں جو نیچے بچ جاتا ہے، تو جو محبت کی شراب ہوتی ہے نا اس میں درد کا اپنا ایک مزہ ہے، ایک اپنا لطف ہے۔ یہ صوفیاء کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ دعا جو ہے نا یہ درد کی حیثیت رکھتی ہے۔ محفل تو ہو گئی، اب دعا مانگتے ہیں، اور دعا ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ وہ جس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، وہ جس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ جو سوتا نہیں ہے، وہ جو تمہارے اور ہمارے دل کی عمیق سے عمیق گہرائی کے چھوٹے سے چھوٹے راز سے بھی واقف ہے، جو چاہے تو سب کی مرادوں کو بھر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، جو چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے، اس کو کوئی اس سے کچھ چھین سکتا نہیں۔ تو حاضرین محترم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مانگنے والے کی شان کے مطابق مانگ یا اپنی حیثیت کے مطابق مانگ، تو
تو یہاں پر یہ کلیہ غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان کے مطابق تو وہ مانگے جو اللہ کی شان سے واقف ہو۔ بھئی میں تو اس کی حد نہیں جانتا، مجھے کیا پتا اس کی شان کہاں تک ہے، میں تو اپنے قلابے ہی ملا سکتا ہوں، تو میرے قلابے تو کہیں چھوٹے ہوں گے، اس کی شان تو بہت بلند۔ دوسری بات یہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگوں تو جو اس نے دیا ہوا ہے میں تو اس کا بھی حقدار نہیں، تو یہاں پر ایسے جتنا پھر تو پارا ضرورت ہے اتنا مانگو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھا ضرورت 1 لاکھ کی ہے تو 3 لاکھ مانگ لیتے ہیں، بعد میں کام آئے گا، تو دعا میں یہ بھی غلط ہے۔ بھئی 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ مانگو، پھر 2 لاکھ کی ضرورت ہوگی تو پھر مانگ لینا، رب نے کون سا سو جانا ہے، رب کون سا چھٹی پہ ہوگا، ویکنڈ پہ ہوگا، صاحب گھر پہ نہیں ہے ابھی بعد میں اللہ تعالیٰ آرام میں، نعوذ باللہ، آپ بیل بجا رہے ہوں، گھنٹی دے رہے ہوں، نہیں اللہ تعالیٰ دروازہ نہیں کھولتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جتنی جب ضرورت ہو اتنا مانگ لے، تو یعنی کہ کم بھی نہیں مانگنا اور زیادہ بھی نہیں مانگنا، زیادہ بھی، کیونکہ زیادہ مانگنے میں پھر یہ ہے نا کہ ہمارا کہیں ایمان کمزور تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ بعد میں دے نہ دے، تو زیادہ کیوں مانگے، جتنی ہے آج 10 روپے کی ضرورت ہے آج 10 روپے مانگ، کل جب ضرورت ہوگی تو کل پھر مانگ لینا۔ اچھا کم مانگنا بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے، تو اب یہ شوگر زیادہ تباہی نہ پھیلا، کیوں میں کامل شفا کیوں نہیں مانگتا؟ اب اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو کیا اب رب مجھے شوگر میری ٹھیک نہیں کر سکتا؟ مالک ہے، اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ یہ تو میرے ایمان کا مسئلہ ہے نا، میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تو شوگر ہو گئی ہے جی، اب تو دل کا مسئلہ ہو گیا، اب یہ تو رہے گا، اب دوائیاں تو ساری زندگی، مولا تو کامل شفا تھا۔ اتنے تیقن سے مانگو، اتنے یقین سے مانگو، یہ یقین کی کمزوری ہے، جب کمزور یقین کے ساتھ مانگو گے تو وہ دیکھے گا کہ ہاں اس کا تو یقین ہی نہیں ہے مجھ پہ، میں کیا اس کو دوں، میں ایک بے یقینے پر اپنی عطاؤں کے سلسلے جاری کر دوں، پہلے جو دی ہوئی ہیں ان کا شکر تو کرے، یقین تو کرے مکمل۔ مولا شوگر ہو گئی ہے، مولا کینسر ہو گیا ہے، مولا ڈاکٹر کہتے ہیں اب کوئی علاج نہیں ہے، مولا تو مالک ہے، یہ بیماری تیرے حکم سے میرے جسم میں آئی ہے نا، مولا تو چاہے تو مجھے ابھی مار دے، تو نے سانسیں دی ہوئی ہیں اسی دعا کے لیے، تو مولا مجھے کامل شفا دے۔ وہ کہتے ہیں 2-4 دن ہیں، مولا 2-4 دن کو 24 سال بنا دے، تم مالک ہے، تم مختار ہے، تم مانگو تو جو جتنی ضرورت ہے اتنا مانگو، نہ کم مانگو نہ زیادہ مانگو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حاضر محفل میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی بلندی اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے منائی گئی اور اپنی بندگی کے اقرار کے لیے منائی گئی۔ مولا اس کا ثواب میرے آقا، میرے مولا حضور سرور کونین، سرور کائنات، سید عالم، امام الانبیاء، خاتم النبیین، وجہ وجود کائنات، فخر موجودات، حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس پناہ میں پہنچا کر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مرسلین، نبیین، صدیقین، شہداء، صحابہ کرام، صحابہ کبار، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، عطرت پاک، خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، تابعین، تبع تابعین، کاملین کاملات، عابدین عابدات، زاہدین زاہدات، شاہدین شاہدات، ساجدین ساجدات، مسلمین مسلمات اور جمیع مشائخ عظام اور نفوس قدسیہ کی پاک روحوں کو پہنچ کر بالخصوص اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے محبت کرنے والے، کسی کے ماں باپ، کسی کے دادا دادی، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا محبت کرنے والا کوئی استعارہ، کسی کی زوجہ، کسی کا بچہ،
کسی کا والد جو دنیا سے چلا گیا، جو قبروں کے شہر میں جا بسا، جس کی محبتیں اکثر یاد آتی ہیں، کبھی کبھار آنکھ کے اندر آنسو کا آئینہ بھی چمکتا ہے، مولا تو اس میرے پیارے کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، مولا اس کی لہر کو اپنی رحمت کے نور سے منور کر دے، مولا اس کے حق میں بخششوں کا حکم نامہ جاری فرما دے، مولا اس کو نامۂ جنت پر حاضر فرما دے، میرے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دے۔ اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی نسل میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ میرا اللہ ہماری خطائیں کوتاہیاں معاف فرما دے، اس محفل کو قیامت کے دن ہمارے اور آگ کے درمیان حائل کر دینا۔ میرے مولا اس محفل کو میرے آقا کی وفاداری کا گواہ بنا دے، حضور اس محفل کو میرے مولا اس محفل کو ہمارے سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ کر دینا۔ میرے مولا جو بیمار ہیں سب کو شفا دے، بیماری تیرے حکم سے ہے اور شفا تو نے ہی عطا فرمانی ہے، مالک سب کے حق میں حکم شفا عطا فرما دے، سب کو صحت یابی دے دے، سب کو بے عیب زندگی دے دے، بچے بوڑھے مرد عورتیں جوان سب کو صحت دے دے، سب کو شفا دے دے۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہے، اور یہ بے اولادی بڑا دکھ ہے، تو کسی کو بے اولادی کا تانا نہیں مارنا، یہ کافر بے اولادی کا تانا دیتے تھے میرے نبی کو، تو مسلمان کا وطیرہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو بے اولادی کو چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ سب بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز۔ میں دعا کرتا ہوں مولا دشمن کو ہم کیا بے اولادی کا تانا دیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں۔ میں دعا دیتا ہوں میں تو کسی کا دشمن نہیں، اگر کوئی مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے تو میں اس کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ اس کو خوش بخت خوش نصیب زندگی والی سعادت مند رب کے آگے اب کیے گئے سجدوں سے اپنی جبی کو سجانے والی اولاد عطا فرما دے، سب کو بیٹے عطا فرما دے، سب کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ میرا اللہ زوجین کے درمیان محبتوں میں اضافہ فرمائے، جو لوگ اپنی ازواج پہ ذرا سخت گیر ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کو اپنی ازواج کا خیال کرنے والا بنا دے، ان کے قلوب کو اپنی ازواج کے لیے نرم کر دے، اور زوجین کے درمیان محبتوں میں اضافہ فرما دے۔ جہاں پر کہیں ناراضگی ہے، میاں بیوی اٹھے بیٹھے ہیں، تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو میاں بیوی کو آپس میں ان کی لڑائی ختم کر کے ملا دے، قیامت کے دن اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے، بغیر حساب کے۔ یا اللہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو علمی اہداف کے حصول میں غیب سے مدد فرما، ان کو کامیاب اور کامران فرما، ان کے حق میں ماں باپ کی دعاؤں کو قبول فرما، ماں باپ کی آرزوؤں امنگوں کا اولاد کو ترجمان کر دے، ماں باپ کو اولاد کے لیے مستجاب الدعوات کر دے۔ مولا سب کے سروں پر ماں باپ کا سایہ دراز فرما، کسی کو یتیمی نہ دکھا۔ ماں باپ کا چلا جانا بڑا دکھ ہے مولا، جس نے اپنے والدین کو حیات پایا ہے ان کی خدمت کرنے والا قدر کرنے والا بنا۔ میرے مولا کسی کو اولاد کا غم نہ دکھا، اولاد کا غم نہ دکھا، اولاد کا غم نہ دکھا۔ میرے اللہ میرے اس کشمور ڈسٹرکٹ کی خیر، میرا اللہ گڈو کی خیر فرمائے، اس پاور پلانٹ کی خیر فرمائے، اس پاور پلانٹ میں موجود تمام ملازمین کو آباد فرمائے۔ ہم تخصیص نہ کریں، جتنے ملازمین ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، عیسائی ہیں، کیونکہ سارے ہوتے ہیں، ہندو ہیں، سب کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیا بغض ہے ہمیں، کیا کینہ ہے؟ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور صرف رحمت للمسلمین ہے، تو ہم بھی دعا کر سکتے ہیں۔ میرا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میرا اللہ جس کا رزق بھی اس پاور پلانٹ سے متصل ہے، ملازم نہیں بھی ہیں، کسی کی دکان ہے، کسی کا کوئی اور معاملہ ہے، کوئی آتا جاتا ہے، دودھ دینے والا ہے، کوئی کام کرنے والی بیویاں آتی ہیں ادھر چلی جاتی ہیں،
کوئی گھاس کاٹنے والا مالی آتا ہے، ملازم نہیں ہے لیکن خدمت کرتا ہے، جس کا رزق اس جگہ سے متصل ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کے حق میں بھی سلامتی، آبادی اور رزق کی فراخی کا پیغام لکھا۔ یا اللہ اس وقت جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کو اور ان کے گھروں کو آباد فرما دے، مکان کو مکین کو آباد فرما دے۔ مولا میرے صوبہ سندھ کی خیر فرما، مولا اس کو ترقی عروج سے آشنائی عطا فرما، مولا اس کو عروج عطا فرما، اس کو خوشحالی عطا فرما، اس کے اندر بسنے والے رہنے والے ہر واسی کو آباد فرما، چاہے وہ کسی قوم سے، کسی مذہب سے، کسی مسلک سے ہو، مولا اس کے اوپر اپنی رحمتیں اٹھا۔ مالک میرے ملک پاکستان کی خیر، مولا اس کو یہ بڑی مشکل حالات میں ہے، ابھی دہقان کی بھی مزدور کی بھی زندگی بڑی مشکل ہو گئی، مہنگائی اتنی ہو گئی، پیٹرول ایسے ہو گیا، بجلی ایسے ہو گئی، گزارا مشکل ہو گیا۔ مولا مہنگائی تو حکومت کر سکتی ہے، رزق تو تو دینے والا ہے، مولا رزق فراخ فرما، میرے ملک کو وہی توقیر اور عزت عطا فرما اور اس شرف پر فائز فرما جس شرف کے لیے تُو نے اس کو تکلیف فرمایا۔ میرے آقا بار بار مشرق کی طرف دیکھتے، یقیناً یہ ملک صدقہ نگاہ مصطفیٰ ہے، مولا اس کو قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا، اس کو قائم رکھنا۔ یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس کے خلاف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دینا، ہر سوچ کو پیوند خاک کر دینا۔ میرے اللہ اس کے خاموش مجاہدوں کی خیر فرما دے مولا، جو اس سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ دہقان ہے، چاہے وہ ملازم ہے، چاہے وہ گڈریا ہے، چاہے وہ ریڑی بان ہے، تاجر ہے، جو بھی اس سے محبت رکھتا ہے، مولا اس کی نسلوں کو آباد کر، نسلوں کو آباد کر، نسلوں کو آباد کر۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر ہے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر ہے۔ لیبیا، شام اور ترکیہ اور شام میں تو بھی زلزلہ بھی آیا اور بڑی وہاں پہ حالات خراب ہیں، میرا دل دکھتا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک میرے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنا خاص کرم و فضل فرمائے، ان کو مشکلوں سے بچائے، اور وہ روہنگیا کے مسلمان جو یہ برما میں یہ پریشان ہیں، ان کے لیے دو جگہ 2 گز زمین نہیں ہے، وہ سمندر کے اندر گھر بنا کے کھڑے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ پھر اس طرح اسلام فوبیا کی شکار یورپ کے مسلمان ہیں، کشمیر آپ جانتے ہیں، فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے، وہ غزہ جو ہے نا ایک بہت بڑی جیل ہے۔ میرا اللہ مسلمانوں کو آزادی کا سورج عطا فرما، آزادی کا سورج عطا فرما۔ مالک ہمیں عالم اسلام کو غیرت مند حکام عطا فرما، غیرت و حمیت رکھنے والے، دین اور ملت کی غیرت رکھنے والے حاکم، جو عوام کا سوچنے والے ہوں اور اچھے فیصلے کرنے والے ہوں، ایسے حاکم جو مالا تیری خشیت رکھنے والے ہوں، تجھ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی والے اللہ ایسے حاکم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی اسلام پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر، مرتے وقت تیرے حبیب کا کلمہ نو کی زبان پر، آمین۔ میں یہاں پر موجود بیٹھے علماء کے حق میں دعا کرتا ہوں، جناب مولانا اجمل صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، دیگر علماء بیٹھے ہیں، کچھ میرے پیر بھائی ہیں اور کچھ میرے پیر بھائی نہیں ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک میں سب یہ علماء اہل سنت کو عروج ترقی عطا فرمائے، ان کو علم کے ساتھ علم بھی عطا فرمائے، ان کے ذریعے عقیدہ اہل سنت کو عام فرما دے، عام فرما دے۔ میرا اللہ اس میں محمد کے نور سے چہار دانگ عالم کو منور فرما دے، مولا عوامیان اہل سنت کی خیر ہے، اور خصوصاً گڈو کے بسنے والے سارے بسنے والوں کی خیر ہو، یہ بستیاں آباد رہے، پورا کشمور آباد رہے، پورا سندھ، پورا پاکستان آباد رہے، یہ وادی مہران آباد رہے، بچہ آباد رہے، آمین آمین آمین، بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔